والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. ماشاء اللہ بے صدق شک. الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. مل کے پڑھیے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان فاجتا رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے کے بعد صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت لائق صد وقار السن تکریم عزت مآب جناب پیر محمد تنویر حیدر صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر صلاح خوانان مصطفیٰ برادرم جناب محمد احسان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے برادرم جنہاں دے حوالے نال میں حاضر خدمت ہویا، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب ڈاکٹر خالد چوہان صاحب، لائق صد وقار السن تکریم جناب
محمد اشرف بٹی صاحب، لائق صد وقار و صد تکریم جناب ڈاکٹر عبداللطیف صاحر صاحب، عزت معاب جناب حاجی محمد اسحاق صاحب، اور تحریک لبیک پاکستان دے ضلعی مختلف پی پیز اور یونین کونسل ولیج کونسلز دے ذمہ داران و عہدیداران کارکنان، قبلہ بابا جی علیہ رحمت شیر، میں اگر کسی دا نام اناؤنس نہیں کر سکیا تے اینی بھی دل وچ گل نہیں لیانی، تسی جناب مالکاں واسطے آئے ہو، تواڈے ساڈے نام بھی جانتے نے، ساڈیاں محبتاں دی اوقات بھی جانتے ہیں۔ توجہ بھائی، قبلہ پیر صاحب تشریف فرما دیں، میرے تو اعلیٰ اور افضل شخصیات پہلے تو جلسے دی رونق بڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سارے غلام جتنے محفل سجان انہیں شرکت کر کے ان دی رونق بڑھانے شامل نے، مالک سب نو دوواں جانا دی خیر نصیب فرمائے۔ گل ہے میرے پیارے ہو، ہر چیز دے کچھ حق ہوندے نے، کچھ مالک دے حق ہوندے نے نوکر دے، کچھ اولاد دے حق ہوندے نے ماں پیو دے، کوئی نکیاں دے حق ہوندے نے وڈیاں دے، ایویں ہی میرے رب دا، ان دے حبیب دا تے ان دے دین دا بھی کچھ حق ہے ساڈے تے، بلکہ سب تو پہلا حق ہے ہی انہاں دا۔ اسی ایک رسمن ایک چیز سمجھی ہوئی ہے، بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان دے گھر جم پہ ڈیوٹی ختم۔ جنہیں کو لو پوچھو ان دی بریک ہی نہیں لگ دی اس تو پہلے کہ بھئی کہنا الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، بھئی اسی کدوں کیا تو نہیں ہے، پر عشق رسول دے بھی کوئی تقاضے ہیں کہ کوئی ہے؟ بے شک۔ اس واسطے گل صرف یہ کرنی ہے کہ کچھ دین دے بھی تقاضے ہیں، کچھ شریعت دے بھی تقاضے ہیں۔ بندہ یہ آکھے حضرت صاحب آپ نے بس سیدھی سیدھی بات کریں، میلاد بیان کریں، لیکن یہ کوئی کوئی سیاست نظام حکومت اس کی طرف نہ جائیں۔ میں اس بندے نو اتنی گل کراں گا، اے کتنی وڈی دوگلا پالیسی ہے کہ بندہ آکے یا رسول اللہ کلمہ تہاڈا پڑھیا ہے، یا رسول اللہ نماز تہاڈے طریقے دے مطابق پڑھنا، داڑھی تہاڈی سنت دے مطابق، پگڑی تہاڈی سنت سمجھ کے رکھنا، تے تسبیح تے ذکر اذکار تہاڈی سنت سمجھ کے کرنا، بس نظام حکومت تہاڈی سنت اللہ مینوں پسند کوئی نہیں۔ اس تو وڈی کو منافقت ہو سکتی؟ میرے کریم آقا صرف نمازاں سکھا کے نہیں گئے، ریاست مدینہ دی بنیاد بھی رکھی ہے تے اس ریاست نو چلا کے بھی دکھایا۔ چلایا کہ نہیں چلایا؟ ان دے اندر میرے آقا نے حکومت قائم فرمائی، پھر اس حکومت نو وسعت دیتی، پھر اس حکومت دے وارث میرے آقا دے ظاہری وصال تو بعد سیدنا صدیق اکبر بنے، پھر سیدنا فاروق اعظم آئے، پھر سیدنا عثمان ذو النورین آئے، پھر مولا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا آئے، پھر حضرت امام حسن مجتبی آئے۔ اسی دنیا نو اتنا دسنا چاہتے ہیں کہ دل دیاں تختیاں تے لکھ لو یہ چیز کہ جے کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے تے نظام بھی رسول اللہ والا چلے گا۔ سمجھ آئی؟ اے کیڑی گل ہوئی کہ جناب لیبل لگ گیا کہ جناب میں جمعہ مسلمان دے گھر جمعہ، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی تھی، اجازت ہوئے تو اقبال کچھ بولے نا۔ اقبال فرمان دے خیرت نے کہے بدیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہے بدیا لا الہ تو کیا حاصل، کچھ بھی نہیں، خیرت نے کہہ بھی دیا، یہ ذکر نیم شب، یہ مراقبے، یہ سرور
کچھ بھی نہیں، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، خیرت نے کہہ بھی دیا۔ جے اگر اندروں اسی رسول اللہ دا دین سمجھے ہو تو پھر یاد رکھنا چاہیے دا دین صرف نماز پڑھاون دا نام نہیں، صرف روزے رکھن دا نام نہیں، بلکہ لوگاں دے دروازے تے انصاف پہنچاون دا نام بھی، امیر تے غریب دے حق ایک جیسے نسن دا نام ہی ہے۔ تسی کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ کلیاں والا دے جناب اعلی اور ان دے قرب و جوار دے پنڈا والے جتنے بھی رسول اللہ دے غلام نے رائے پیغام دل دیا تختیاں تے لکھ لو۔ ایک کیا اجے تسی نہیں رجے اس ظلم دے نظام کولو، اس جہالت دے جناب اعلی ظلم و جبر کولو؟ ایک جناب اعلی 7-8 دن دی بچی نو اوندا پیو ظالم 5 گولیاں مار کے جناب شہید کر دے، کس بنیاد دے ہوتے کہ قوم تک رسول اللہ دا دین نہ پہنچے، کہ میرے نبی نے فرمایا بیٹا اللہ دی نعمت ہے، بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ ایک نے سنانا سی اے رسول اللہ دے دین نے سنانا سی تے ٹی وی نو تے فرصت ہی نہیں کہ دین سناوے، بلکہ ٹی وی دا پروگرام بھی یاد آنا ہے جنہیں آکھیا 2017 دا مقبول نعرہ دسو، تے جس ویلے کسے آکھیا جناب اعلیٰ فلانا نعرہ ہو دی آواز فوری طور دو تے جناب پیچھے جناب ختم کر دینی، خاموش کر دینی تے کہنا ہاں جی وہ نعرہ جو آپ بتا نہیں سکتے ہم چلا نہیں سکتے۔ جیسے پاکستان دے ٹی وی چینل دے ہوتے جناب اعلیٰ بے حیائی دیا فلمہ چل جاندی، ڈرامے چل جاندے، مشہوریاں چل جاندی، عورت باس دی بے حیائی چل جاندی، اتھے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ بھی نہیں چل رہا۔ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ تساں لوگ انہاں لوگاں نو اقتدار دے ہوتے ووٹ دے کے بٹھایا، جنہاں لوگاں پابندیاں لائیاں تے بس اسلام تے لائیاں، جنہاں نو درد بھی اٹھے آتے صرف اسلام دے خلاف اٹھے، کراچی تو مار چلے اسلام آباد آئے، ایک گولی نہیں وجی، ایک پتھر نہیں چلے آؤ، ایک شرلہ نہیں وجے آؤ، لاہور تو وزیر آباد محمد عربی دے فقیر آئے، درجنہ لاشا چکڑیاں پہیاں، سینکڑا زخمی دیکھنے پہ، ہزارہ جیلان دے اندر چلے گئے۔ کیا تو انو اجے بھی نہیں پتا چلے کہ اے ریاست مدینہ دا نام لے کے مدینہ دی ریاست دے دشمن ساڑھے سران دے آکے بے گئے۔ آج میں تو انو صرف اتنا دے سڑایا میرے مصطفیٰ دے غلاموں دل دیا تختیاں دے ہوتے لکھ لو اللہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بس یہی پیغام دینا آیا تاڑے دروازے دے ہوتے ہو کہ تسی اجے بھی نہیں سمجھے کہندے نے مولوی صاحب گل تے تو آٹی ٹھیک ہے لیکن اسی بڑے لوگ مولوی صاحب گل تے ٹھیک ہے ساڑھے ایک ووٹ نل کی بڑھنا ہے جی توڑے ووٹ نال اقتدار چاوڑا لے غازی نو پھٹے لا سکتے ہیں کیا تیرا ووٹ صحیح جگہ تے استعمال ہوندہ کیا غازی بچایا نہیں سی جا سکتا توڑے ووٹ نال جڑے اقتدار تے آئے آسیہ ملونہ نو رہاو کروا گئے توڑے ووٹ نال جو اقتدار تے آئے آفیہ صدیقی نو امریکیہ نو بیچ گئے کیا تسا اقتدار دے ہوتے حضور دے غلامہ نو بٹھایا ہونا کیا یہ بیٹیاں دیا اس طرح بچ نہیں سی سکدیاں کیا پاکستان دیا جیلان دے گستاخ پھٹے نہیں سی لگ سکدے سب کچھ ہو سکدا سی پر اس ویلے ہونا سی جدو توانو توڑی طاقت دا پتا ہوئے جدو توانو توڑی قوت دا پتا ہوئے یہ اس ویلے ہونا ہے جدو تسا تے میں حضور دے دین دے نیڑے آنا ہے جدو اسا تے تسا رسول اللہ دے دین دے نیڑے آنا ہے رسول اللہ دی شریعت دے نیڑے آنا ہے بس توانو یہی پیغام ہے یہی توڑے دروازے تے دعوت قبلہ پیر صاحب تشریف فرماؤ آپ کی موجودگی دے اندر میرے نالو 1000 درجے آلہ اے حضور دے او غلام نے جناب اعلیٰ انہ دے سامنے میں تو انہوں دستا جاؤں کہ عزتاں میریاں تے توڑیاں حضور دی عزت دی وجہ تو نے ورنہ توڑی میری کوئی ویلیاں نہیں توڑی ساڑی کوئی حیثیت نہیں اتنا یاد رکھ لے آجے حضور دی عزت تے پہرے بغیر
مسجد دی کوئی ویلیو، نہ مدرسے دی کوئی ویلیو، نہ خانقاہ دی کوئی ویلیو، نہ کسی بڑی گدی دی کوئی ویلیو۔ تس آنکھوں مولوی صاحب بڑی سخت گل کیتی ہے، میں سخت گل نہیں حقیقی گل کر رہے ہوں۔ اگر مسجد تو حضور دا تعلق ختم ہو جائے، وہ ایک کمرے دے بغیر دی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک عمارت دے بغیر دی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر خانقاہ تے رسول اللہ دی عزت دی گل نہ ہوئے تے وہ جناب اعلیٰ اٹھا دے ڈھیر تے عمارت تو علاوہ وہ دی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزاں اس ویلے ویلیو والی ورگیاں جدو مسجد وچ خانقاہ تے مدرسے وچ بیٹھ کے پیر بھی تے مرید بھی استاد بھی شاگرد بھی امام بھی تے مقتدی بھی آکھن کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑو جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا۔ تاجدار ختم نبوت سبحان تاجدار ختم نبوت۔ بس یہی پیغام جناب نو دینا ہے، اس دل دی تختی تے کچھ لکھ لو، ساڑی تاڑی عزت رسول اللہ دی عزت دی وجہ تو کچھ بولو، کوئی کسی غلط فہمی ہے چاہتے باہر آ جائے میرے سمیت۔ حضور دی عزت دے پہرہ دیتے بغیر ساڑی کوئی ویلیو نہیں، 2 ٹکے دی عزت 2 ٹکے دی بھی کوئی حیثیت ہوندی انہی بھی نہیں رہ جانی اس بندے دی جنہیں رسول اللہ دی ناموس تے پہرے نو سمجھائیے۔ مولویوں کا کام یہ تو پیروں کا کام ہے، اے جی پیر صاحب تسی جانو تو کام، تو مرید جانن تو کام۔ بندہ پوچھے جنہ کلمہ پیر صاحب نے تے اسی پڑھے ہیں، انہ جناب نے بھی پڑھے یہ میں ہے کہ اور اے دین اس طرح دیندہ ہے، کوئی اندے نال چلے صحیح۔ ساڑھے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین آپ فرماندے ہوندے سن کہ میرے آقا مولا نے فرمایا کہ میرے صحابہ 1 درہم اگر خرچ کرن تے بعد چاہن والے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن، میرے صحابی دے درہم برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تے بابا جی فرماندے ہوندے سن کہ او صحابہ جنہاں دا 1 درہم خرچ ہوئے تے احد پہاڑ نالوں زیادہ اہمیت ہے، اسلام نے انہاں دے قرضے نہیں رکھے، تواڈے ساڈے رکھ لوے۔ اسلام نے انہاں دے قرضے نہیں رکھے، میری تواڈی کی ویلیو ہے کہ ایسی آکھے کہ ساڈے قرضے اسلام نے رکھ لوے، ایویں نہیں کہ جو باہر ہو تھوڑی سی۔ دیکھو جی میں ایک بلوچ دا پتر ہوں، ایک بلوچ ہے، ایتھے میں پیر صاحب دے نال بیٹھا، تسی سارے میں نو جناب عزت تکریم نال مل رہے ہو، میری ذات دی وجہ تو نہیں، حضور دی بات دی وجہ تو۔ سمجھ آئیے جی، یہ میں تاں گل کر رہے ہیں کہ کوئی بلوچ ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی گجر ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی ملک ہے، عزت دا ذریعہ حضور دا دین ہے، عزت دی وجہ مصطفیٰ دا تعلق ہے۔ جے کریم آقا نال تعلق مضبوط ہے تے اس طرح نہیں، تے جے حضور نال تعلق نہیں تسی جو مرضی ہو وہ تہاڈی کوئی ویلیو نہیں۔ اقبال فرماندا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، فغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، فغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، سارا کچھ جڑی ڈیوٹی سی تہاڈی او کتھے گئی؟ رسول اللہ دی عزت تے پہرے والی جڑی ڈیوٹی تے ذمہ داری سی او کتھے گئی؟ میرے سمیت اینے سانسی ہوش آئے ہیں جدوں دا تے سننا شروع کیتے روٹی اگے آنی محرم دے دن خاص طور تے کہنا نظر اللہ تے نیاز حسین سن دے رہے ہو
حسین پاک دیا نیازاں کھاندے کھاندے بڑے ہو گئے، کئی بڈھے ہو گئے، کئی جوان ہو گئے، کئی جناب اعلیٰ انکل ٹائپ ہو گئے، ادیڑ عمر دے ہو گئے۔ ان دے باوجود آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ حسین پاک کربلا وچ گئے کیوں۔ پورے مجمع علماء تے مشائخ تو علاوہ، کیونکہ انہاں نوں میرے نالوں زیادہ پتہ ہے، یہ میرے نالوں وڈے عالم ہیں، یہ میرے بڑے پرانے یار ہیں۔ علامہ صاحب جدوں میری 5000 روپے تنخواہ سی، میرے ادوں دے یار تے انہاں دی طبیعت بھی ناساز تھی، اون دے باوجود بھی یہ بیچارے پتہ چلے میرا آئے نے، اللہ انہاں نوں صحت عطا فرمائے۔ گل یہ ہے میرے پیارے ہو، ایتھوں سٹیج تو لے کے نا اے حضور دے غلاماں تو او آخر میں سارے تو ایک گل پوچھنا چاہنا، کیا یزید کی حکومت قائم نہیں سی؟ ہے سی۔ کیا یزید دی حکومت دے سیاست دے خلاف مولا حسین نہیں نکلے؟ ہولی ہولی بول رہے ہو جنہوں نے یزید دی سیاست دے ان دی حکومت دے خلاف مولا حسین نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی؟ ٹھیک ہے، میں اس گل تے حیران ہاں کہ اگر یزید کدی کدی باندراں دا تماشا دیکھے، یزید اگر دین دیاں کچھ حداں نو پھلانگن دی کوشش کرے تے مولا حسین نانا پاک دا مدینہ وی چھوڑن، پھر احرام حج دا بنیا ہویا۔ اے میرے نالوں زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے نے، پوچھو کہ مولا حسین جدوں مدینہ چھوڑ کے مکے آئے، پھر مکے تو آپ نے اس وقت ہجرت کی تھی کوفے دی جانب، کربلا پھر جدوں آپ ٹرے، کیڑے دن ٹرے؟ 8 ذی الحجہ نو، یعنی اگلے دن دنیا حج دیاں تیاریاں کر رہی ہوئے تے مولا حسین حج نو عمرے میں تبدیل کر کے آپ تشریف لے جان۔ کیوں؟ تاکہ دنیا نو پتہ لگے حج دی قضا ہو سکتی ہے، میرے نانے دے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں پورے مجمع ایمانداری نال کہہ رہا ہوں، یا تے سانو دین دس دیو جیڑے دین حضور نے فرما میں عبادت لے کے آیا، میں سیاست لے کے نہیں آیا۔ جس دین دے اندر تسی آکھو نظام حکومت نہیں ہے، صرف نمازاں تے جناب تسبیحاں تے ذکر اذکار ہے، او دس دیو تے پھر جناب علی یا سانو سمجھا لو یا ساڈے کولوں سمجھ لو۔ دو ہی رستے نے، یا سانو آ کے سمجھا لو بھائی جان، تے جے نہیں پھر ساڈے کولوں سمجھ لو۔ میرے مولا حسین نے دسیا کہ حج دی قضا ہے، دین تے پہرے دی قضا، تے اج دا اے نام نہاد مسلمان ہوندا۔ کیونکہ پیر صاحب نے مولا حسین نو بھی عرض کرنی سی، حضور تسی اتنی وڈی گدی تے بیٹھے ہو، تسی اتھے بیٹھ کے لوگاں نو دعاواں دیو، دم شم کرو، تہاڈا کی کام ہے سیاست نال؟ لیکن مولا حسین قیامت تک دس گئے کہ علی اکبر دے سگنا، نانے دے دین تے سودے بازی نہیں کر، علی اصغر دے سکنا، یزید نو ووٹ نہیں دے سکدا، اپنے بھائی دے بازو قلم کرا سکنا، یزید دی حکومت نو ووٹ نہیں دے سکتے۔ اس وقت بیعت ہوندی سی، آج دے دور دے اندر الیکشن دی پرچی ہوندی ہے۔ میں تانوں ایتھے گل دساں، میں نام نہیں لیندا، ایک بہت بڑے مولانا تے ایک بہت بڑے پیر، یعنی جس وقت بابا جی دے لخت جگر شیر امیر المجاہدین، جگر گوش امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ جیل سمجھنے، اس وقت بہت سارے علماء تے مشائخ آپ کو اندر سمجھان گئے کہ تسی کوئی تھوڑا جا پولا ہاتھ رکھو تے مہربانی کرو۔ اس وقت ایک پیر صاحب تے ایک مولوی صاحب نے گل کی تھی، لیکن حضرت صاحب مولا حسین پاک نے بھی تے کیا سی میں کو راہ دے دیو نکلن دا، تے جے تسی فلانی فلانی کتاب جناب لکھیا ہے تے تسی بھی کوئی راہ جناب مہربانی کر کے اپنے واسطے کڈو کوئی طریقے کار جتھے نال جان بچے۔ اپنے فرمایا چپ کرنا پیر صاحب، دوبارہ کے گل نہ کرنا، وہ صدیاں بعد میرے جیسے کروڑوں استاد تو قربان جی تو مولا حسین گزرے، اوے میں عمران دے ظلم تو نہیں ڈر رہا، میں کیویں مننا میرا مولا حسین یزید دے ظلم تو ڈر گیا ہوئے؟ وہ جنہیں اپنے پتر دے دیتے، اپنا گھرانہ دے دیتا، نانے دا مدینہ چھوڑ دیتا، میں من لوا کیویں مننا کیوں ڈر گیا سی؟ فرما جے کسے لکھیا ہے تو وہی تواڈے رنگا کو ہونا ہے مصنف جڑا لکھ گیا ہے، میرا حسین کل بھی انمول سی، میرا حسین آج بھی۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول۔ اس واسطے ساڈے پیروں نے، ساڈے علماءوں نے
جڑے اوکھے ویلے بھی دین نال کھڑے نے ساڈے پیر او نے جڑے کہندے نے ساڈی گدی بھی حضور واسطے تے ساڈی پرچی بھی حضور واسطے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اے کیڑی گل یہ کیڑا دین تسی جناب لئی پھر دے ہو کہ جس دین دے اندر ظلم دے خلاف بولنا بھی نہ ہوئے میرے کریم آقا نے فرما افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر حضور نے فرما سب تو بڑا جہاد ہے کہ کسی ظالم حکمران دے سامنے حق بولنا سبحان اللہ اس واسطے جدو حق بولن دی واری آئے اس ویلے بندہ سجے کبھی ویسے بندہ کہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنے میں لیکن دے کچھ نہیں کہنا چاہتا بس اتنی جی گل ہے کہ خواجہ محمد یار فریدی بولیں گے سرے کیرا بادشاہ بولے آئے اگر عشق رسول دا دعویٰ کرنا ہے پھر جناب اعلیٰ پرچیاں تو تھانیاں تو جناب اعلیٰ ہتھ کڑیاں تو ماراں تو ان آزمائشاں تو جناب اعلیٰ ڈرن دی لوڑ نہیں ہے وجہ کی ہے کہ دل درد تو مادی نہ تھی درد